اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. سب سے پہلے تو یہ حقیر اپنا تعارف کروا دے کہ میرا نام سید عابد حسین زیدی ہے اور مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضری دیا کروں گا. فقہی مسائل بھی ہمارا عنوان رہیں گے اور اخلاقیات کے بہت سے موضوع، کچھ عقائد کے موضوع بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تمام باتیں آتی رہیں گی. تو آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ آداب حصول علم دین یہ ہمارا عنوان ہوگا. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہزار مبارکباد کہ بہرحال ایک ایسی راہ پہ آپ نے قدم رکھ دیا ہے ماشاءاللہ کہ آج سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت شیطان کو پہنچی ہوگی. کیونکہ جس وقت آج آپ گھر سے باہر نکلی ہوں گی تو گھر کے دروازے پر موجود دو فرشتوں نے یہ اس وقت کہا ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے مادیات کے پردے چاک نہیں ہوئے ہیں اور روحانیت کی طرف اپنے قدموں کو ہم نے نہیں بڑھایا ہے تو ہم ان فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے. پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر شخص کے دروازے پر دو فرشتے ہوتے ہیں. جب بھی وہ شخص باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ عالم بنو یا طالب علم، خبردار کوئی تیسرا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو آج بھی جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہوں گی ان دو فرشتوں نے جملے کہے ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اب یہ حدیث جب کہ آپ کے علم میں آ چکی ہے تو جب کبھی آپ گھر سے قدم باہر نکالیں علم دین کے لیے تو دماغ میں چیز لے کر آئیے گا. تو سب سے زیادہ آج شیطان کو دکھ پہنچانے والا کام آپ نے کر دیا. آپ کو یاد ہوگا نا وہ واقعہ اکثر پڑھتے ہیں علماء کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آج سب سے بہترین کام کس نے کیا ہے. تو کوئی چیلا کہنے لگا آج میں نے نماز نہیں پڑھنے دی. کسی نے کہا کہ آج میں نے فلاں شخص کو جھوٹ بلوا دیا، فلاں شخص کو سے میں نے آج غیبت کروا دی. تو شیطان سب کی بات سنتا رہا، کہا یہ بھی بہت اچھے کام ہے میرے لحاظ سے، لیکن سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا شیطان کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں رہا تھا. شیطان نے اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ چھوٹے شیطان نے کہا کہ دو دینی طالب علم جا رہے تھے مدرسے کی طرف، چھوٹا سا کام میں نے یہ کیا کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا. نتیجتاً یہ کہ دونوں مدرسے جانے سے رہ گئے اور مدرسہ انہوں نے خیر آباد کہہ دیا. شیطان نے کہا سب سے بڑا کام تو اس چھوٹے شیطان نے کیا ہے، سب سے بڑا کام. یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے علم دین آپ حاصل کرتی جائیں گے، آگے بھی چل کر ہم اس بات کو لے کر آئیں گے کہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہوں، چاہے آپ کی جو ساتھ میں پڑھنے والی کلاس فیلوز ہوں یا گھر میں رہنے والے افراد ہوں، جہاں کہیں بھی لڑائی اور جھگڑا ہوگا علم دین وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. علم دین رخصت ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں بات رہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے. اور آپ میں سے جس کسی نے بھی اگر ایران زیارات پہ تشریف لے گئی ہوں تو وہاں معصومہ قم کے روضے سے متصل ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر شہداء کی قبریں بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء کی قبریں بھی ہیں.
وہیں پر آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے اور مسلسل حاصل کرتے جا رہے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو روحانی اور معنوی سفر ہے ایک خاص منزل پر آ کر رک گیا ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہم لوگ، جبکہ ہم سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، سارے واجبات کو بجا لا رہے ہیں، سارے مستحبات کو جو ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں، تمام حرام کاموں اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پھر بھی ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے۔ ہم اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں نے جا کر اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا یہ کیا معاملہ ہے، سارے کام کر رہے ہیں لیکن روحانی سفر جیسے رک سا گیا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ استاد نے کہا کہ تمہارے کسی رشتہ دار سے کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ایک ہمدرس ہے، ہمارے خاندانی ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے زمینوں کا، ہمارا تو اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خاندان کے کچھ بزرگوں کا بھی اگر آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو تو ٹھیک ہے، اگرچہ ہم براہ راست وابستہ نہیں بھی ہوتے اس جھگڑے سے، لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں، دل میں ایک دوری تو ان افراد سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے، استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے اس ہمدرس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میرا کلاس فیلو ہی ہے وہ، ان سے ہمارے خاندانی کوئی زمینوں کا جھگڑا ہے۔ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جب بھی وہ تمہارا ہمدرس کبھی آئے تو تم جانے سے پہلے اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو، بس یہ کام کرنا۔ اس طالب علم نے آقا جو کہ اس وقت بچپنا تھا اور جوانی کا ابتدائی دور تھا جواد ملکی تبریزی کا، کہنے لگے میں گیا اور اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں، دوڑ کر میرے پاس لپک کر آیا، مجھے گلے لگایا، ہم دونوں زارو قطار خوب روئے اور دل کی تمام رنجشیں دور ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر جو میرا روحانی اور معنوی سفر ایک دم سے طے ہونا شروع ہوا ہے، تو یہاں تک کہ عرفانیت کے ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہاں تک کہ امام خمینی کی بھی استاد قرار پائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بعض یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں آپس کے آداب حصول علم دین کے اندر، ان سے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ دل میں جتنے بھی کینے اور برائیاں رشتہ داروں کے، خاندان والوں کے، دوست احباب کے، دیگر مومنین کے اگر دل میں موجود ہیں تو یہ نور علم کو آگے پھیلنے نہیں دیتے، آپ کے اندر ایک روحانی اور معنوی ترقی کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اور یہ سب چیزیں آپ کو مدرسہ تعلیم دے گا، مدرسہ سکھائے گا۔ دیکھیے آپ، ایک زمانہ تھا باطل اس بات کو پہچانتا ہے کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون، دیکھیے فرعون نے جو دعوی خدائی کیا تھا تو اچانک سے کر دیا تھا۔ اس کے ایک ہوشیار وزیر حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے اس موقع پر دعوی خدائی کیا تو یاد رکھو کہ کوئی تمہیں خدا ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تم پہلے مرحلے میں یہ کرو کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں مصر میں، یہ سارے کے سارے بند کر دو۔ ملک کے طول و عرض میں فرعون نے سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ 35-40 سال تک کا جب عرصہ ایسا گزر گیا، ایک پوری جاہل نسل تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون نے دعوی خدائی کیا اور انتہائی آرام سے لوگوں نے مان لیا۔ تو کہیں پر بھی علم کو اگر روک دیا جائے اور جہالت کو فروغ دیا جائے تو یہاں تک اتنی جہالت پھیل جاتی کہ ایک عام اپنے جیسے انسان کو بھی انسان خدا مان لیتا ہے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی فرعون اور حامان جیسے لوگوں کی پالیسی یہ تھی، اس پہلے مرحلے پر دینی مدارس سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا جو بھی تعلیمی ادارے ہیں جو کہ علم کی روشنی مہیا کرتے ہیں، ان کو بند کرو تاکہ لوگ ہماری ہر باطل بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آج کے بھی جو حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کو اور تعلیمی اداروں کو بند تو نہیں کروا سکتے، لیکن ہم اس کی جو ہے وہ شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ملک کے اندر اس وقت دینی مدارس کے حوالے سے ایک کراہیت کا اور ایک نفرت کا جو کانسیپٹ ایک خاص افراد کی وجہ سے جو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر وہ پریزنٹ کیا ہے، تو اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ لوگ دینی مدارس سے کتنے برگشتہ ہو گئے۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دینی مدارس کی بے انتہا اہمیت ہے۔ یہیں پر ہی ایک باضابطہ طور پر کوئی گھر میں ایسا کبھی کر سکتا ہے کہ میڈیکل کی جو کتابیں گھر میں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے، اور کچھ چند ایک موویز دیکھ کر اور چند ایک سرجری کی کتابیں پڑھ کر انسان جو ہے وہ سرجن بن جائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے سے گھر پہ بھی جو اگر آپ کچھ مطالعہ کریں گی نا اور کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ نہیں ہوں گی تو کبھی بھی آپ کے علم میں کوئی خاص گہرائی نہیں آ پائے گی، لوگوں کی
کا وہ ہدایت کا فریضہ آپ انجام نہیں دے سکتی اور نہ ہی صحیح طور پر اپنی ہدایت کا کوئی سامان کر سکتی. تو اسی وجہ سے مدرسے آنے کی خاص ضرورت اور اہمیت ہے. اچھا اب دیکھیے خاص طور پر بچوں کے جو دینی مدرسے آج کیونکہ بالکل ابتدائی گفتگو ہو رہی, انشاءاللہ اگلی کلاسز سے تو ہمارے باقاعدہ ٹاپکس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے گی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں, لیکن آج بہت سی ابتدائی باتیں کرنا. بچوں کے دینی مدرسے, یہ بچے جو اس وقت آ رہے ہیں, باقاعدہ ایک طالب علم بچے کے والد جو ہے ایک دفعہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ جناب بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے, بچہ جب سے مدرسے آنے لگا ہے مجھے خود چھپ کر نماز پڑھنا پڑتی, اتنی غلطیاں نکالتا ہے میری نماز میں, آپ کی یہ قرات غلط ہے, آپ کی فلاں چیز نہیں صحیح ہے, اور ہماری اتنی کریکشنز کرواتا ہے کچھ حد نہیں. بہت سے والدین ایسے ملے کہ جب ہم حج پر گئے, ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی تھا جو مدرسے میں کچھ سال پڑھ لیا ہے, حج پہ جہاں کوئی فقہی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا تھا یہ بچہ بڑھ کے جواب دے دیتا تھا. پھر ہم علماء سے کنفرم کرتے تھے, پتہ چلا کہ یہ تو اس نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ بہرحال اتنی کم مدت میں, یعنی باضابطہ جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو واقعتاً اس کے اندر بہت ساری ایسی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں, علم میں ایسا اضافہ ہونے لگتا ہے کہ جب یہ بچے بلوغ تک پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے ایک معیار ایسا ہو جائے گا کہ پھر کافی آگے کی بات بتانا پڑے گی ان کو. یعنی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے بزرگ افراد نظر آتے ہیں 80 90 سال کے مساجد کے اندر, جو کہ پوری نمازیں ساری زندگی کی باطل, کیونکہ وضو باطل ہوتا ہے, نمازیں باطل ہوتی ہیں, سارے غلط اعمال انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. جب آخری عمر میں پتہ چلتا ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں, اس وقت بہرحال اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. رحمت پروردگار خیر ان کے شامل حال ہوگی, لیکن بہرحال جو ایک ساری زندگی کا افسوس ہوتا ہے, کاش اس پیریڈ کو ہم صحیح طور پر صحیح گزار لیتے اور علم دین اس مقام پر حاصل کر لیتے جبکہ اس کا موقع تھا. آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ آ چکی ہیں علم دین کے لیے, آپ نے اقدام کر لیا ہے, کتنے شیطانی پھندوں سے آپ نے اپنا دامن بچاتے ہوئے اب یہاں پر تشریف لے آئی ہیں آپ. اب بہت ساری چیزوں میں شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا جن خطرات سے ابھی میں آگے چل کر آگاہ کرنے والا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ بہرحال خواتین کے مدارس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. چلیں اب تک آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, لیکن جب بھی کبھی خیال اس نیکی کا آپ کے دماغ میں آیا اور ایک فرشتہ سا آپ کے دل پر گزر گیا اور آپ کو اس بات کی توفیق ملی کہ آپ نے ایک دینی مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے, تو بہرحال یہ کہ خواتین کی ایک اپنی اہمیت ہے اور پھر یہی ہراول دستے کا کردار ادا بھی کریں گی انشاءاللہ. کبھی امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں اگر گفتگو ہوئی تو اس وقت بھی ہم ذکر کریں گے کہ خواتین کیا کردار ادا کریں گی امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے میں, اور اس کے بعد جب ظہور ہو جائے گا تو کیا خدمات انجام دے گی. یہاں تک کہ ان 313 کے اندر ہراول دستے کے اندر خواتین کی بھی ایک بڑی معقول تعداد ہوگی جو مختلف فرائض کو انجام دے گی, اور روایات میں ان کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بیان ہوتے رہیں گے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں شیخ محسن علی نجفی, اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں, لیکن بے انتہا انہوں نے کام کیا ہے ہر فیلڈ میں. ہادی ٹی وی وغیرہ بھی شیخ محسن ہی چلاتے ہیں. ایک دفعہ کراچی آئے ہوئے تھے اور بہت سی بات چیت ہو رہی تھی, تو شیخ محسن نے بڑا ایک اچھا ایک جملہ کہا, کہنے لگے کہ دیکھیں مردوں کے اوپر کام کرنے سے زیادہ فائدہ خواتین پہ کام کرنے کا ہے. خواتین پہ کام کرنے کا فائدہ بالکل نقد ہے, جبکہ مردوں پہ کام کرنے کا فائدہ ادھار ہے. مردوں میں تو یہ ہے کہ جناب ابھی آئیں گے, پھر مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے, پھر یہ ایران جائیں گے پڑھنے کے لیے, اور ایران سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آغا صاحب کچھ فرمائیے, پھر یہ بتکلف ممبر پہ جائیں گے اور کچھ فرمانا شروع کریں گے. یہ الفاظ ہیں شیخ محسن کے. کہنے لگے خواتین کی 2 خامیاں ایسی ہیں جو دین کے لحاظ سے خوبیاں ہیں. پہلی تو چیز یہ کہ بولتی بہت ہیں, یہ خامی ہے لیکن دین کے لحاظ سے خوبی. اور دوسری خامی یہ ہے کہ پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی, لیکن دین کے اعتبار سے خوبی بن جاتی. یعنی آج پیغام دو اور کل پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. مردوں کے اندر ایسا نہیں. تو زیادہ بولنا اور پیٹ کا ہلکا ہونا دنیاوی لحاظ سے ایک خامی شمار ہوتی, دین کے لحاظ سے خوبی.
جتنا زیادہ بولیں گی, جتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گی, اتنے اپنے درجات کو بڑھاتی چلی جائیں گی. اور جتنی دین کے معاملے میں پیٹ کی ہلکی ہوں گی, اتنا ہی زیادہ معاشرے کے اندر فوراً تبلیغات, البتہ کچھ علم مقام اور صحیح باتیں حاصل کرنے کے بعد بہت پری میچورلی کام کرنا نہ شروع کر دیجیے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال نیم ملا پھر خطرہ ایمان بن جاتا ہے. نہیں, کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے, کوئی صلاحیت آ جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کام کریں گے. تو بہرحال اچھا, اب دیکھیے کچھ اس سلسلے میں اب جو ایک بہت بڑا خطرہ آپ لوگوں کو درپیش ہو گیا کہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے آپ کو یہاں آنے سے رکوا دے. مختلف بہانے ہوں گے, کچھ مصروفیات ہوں گی, کچھ کے پریکٹیکلز نکل آئیں گے, کچھ کی فلاں کلاسز شروع ہو جائیں گی, کچھ کے مثلا والدین ناراض ہونے لگیں گے, تم تو وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہو, گھر کا کام کون کرے گا. شوہر حضرات جو ہیں وہ ناراض ہونے لگیں گے. تو اب بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ کام بیچ میں ادھورا نہ کہیں رہ جائے. یہ مجھے ایک بہت بڑا خوف ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کا ارادہ ہے, کوئی آ گیا کہ مثلا چلیں سوزوکی کی سواری کریں گے, سیر کریں گے روزانہ, یہ اگر کسی کی نیت ہے, میرے خیال ہے یہ نیچے جا کے کہتے ہیں کہ آواز بہت اس کی گونج رہی ہے, تاکہ اس کو گونج کم کریں. تو ایک میرا مشورہ ہے, جن کا ایسا کوئی ارادہ ہو کہ ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے, چلیں ابھی تو آ گئے, سہیلی نے ایڈمیشن لیا تھا تو ہم نے بھی لے لیا, اور بعد میں کبھی کسی دنیاوی وجہ کی وجہ سے آپ نے علم دین کے سلسلے کو ترک کیا. میرے پریکٹیکل ہو رہے تھے تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں, میرا فلاں کام درپیش تھا تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب کسی دو چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ اور موازنہ ہوتا ہے نا, تو انسان اس چیز کو اختیار کرتا ہے جس کی نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی, اور دوسرے کو جب حقیر اس کے مقابلے میں سمجھتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ حقیر چیز کو ترک کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے جو ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو لیتا ہے. جب کبھی اس طرح سے کوئی ٹکراؤ ہوگا دین اور دنیا میں, علم دین میں, تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام اور دیگر کسی چیز میں, تو کیا ہوگا؟ جب کبھی ایسا ہوگا تو جب آپ اگر کسی دنیاوی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گی, دنیاوی کام کی وجہ سے, تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو اس دنیاوی کام میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر کسی کو چھوڑنا تو ابھی سے چھوڑ جائے, تاکہ کم سے کم اس دنیاوی کام میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ علم دین کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسا آپس میں جب بھی کبھی تقابل ہوتا ہے, کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے علم دین چھوڑ کے کسی اور چیز کا انتخاب کیا, اب اس کام میں بھی کبھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی. بہت بڑھیا. جب بھی کہا جاتا ہے جو خواتین والی بات آپ نے سنی کہ پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہیں اور بولتی بہت ہیں, اسی وجہ سے بہت سے افراد نے کارٹون بھی ڈیزائن کیا کہ جناب ایک سیٹ بیلٹ اگر ایسی بنا دی جائے جو آپ کے سامنے ہے تو اس سے بھی بہت ایکسیڈنٹ کم ہو جاتے ہیں. خیر, اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر, جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا, وہ حج کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ حج واجب ہونے کے بعد بھی کیوں حج پہ نہیں جاتے؟ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ابھی میرا فلاں چیز ہے, ابھی مجھے مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے, ابھی میرے امتحانات ہو رہے ہیں, ابھی مثلا فلاں چیز ہے. تو یہاں تک کہ کتنی روایات میں امام ائمہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو ترک کرے گا تو سارے حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے, تب بھی اس کا وہ دنیاوی کام نہیں ہو سکے گا جس کی وجہ سے اس نے حج کو ٹالا تھا اور ترک کیا تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جس کو چھوڑنا ہے وہ بہتر ہے کہ ابھی سے چھوڑ جائے, ورنہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جب ہم نے بہت پہلے آپ لوگوں سے, آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے, سب سے پہلے یہاں پر لڑکوں کا مدرسہ شروع کیا تھا. لڑکیوں کا تو ہمارے دماغ میں تھا بھی نہیں, ہم چاہتے تھے کہ نوجوان لڑکوں کے سلسلے میں قائم کریں. تو لوگوں کا کانسیپٹ دیکھیے, انٹر کے امتحانات ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ مدرسہ شروع کیا تھا, اور انٹر کے امتحانات ختم ہو گئے
اور اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا تو کچھ طالب علم ایسے تھے جن کی پرسنٹیج نہیں آئی, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا. تو کانسیپٹ سمجھیے کہ اس کا کیا ہے, لوگوں کے دماغ میں کیا تھا, بہت سی والداؤں کی طرف سے یہ ہمارے علم میں یہ جملہ آیا کہ نعوذ باللہ یہ مدرسے کی نحوست تھی جس کی وجہ سے اس کا جو ہے ایڈمیشن نہیں ہوا. حالانکہ وہ امتحانات اس پورا سال پہلے پڑھ چکے تھے, امتحانات بھی دے چکے تھے, ہمارے پاس تو ایڈمیشن لیے امتحانات دینے کے بعد, لیکن ان کے خیال میں اس کی نحوست اتنا پیچھے جا کے بھی اثر انداز ہوتی ہے. بہرحال تو یہ لوگوں کے دماغ میں اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, جاؤ. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے, آپ کی بڑی عظمت ہے. جب بھی روایات میں آیا کہ جب طالب علم نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ہوا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب آپ آج نکلی ہوں گی تو تمام اڑنے والے, ہوا میں اڑنے والے پرندے انہوں نے آپ کے لیے استغفار کیا ہوگا. اور روایت میں یہ ہے کہ پانی میں چلنے والی جو مچھلیاں ہیں, تیرنے والی مچھلیاں, یہ بھی سب آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں. اور اس کے اندر آپ نے سن ہی لیا تھا اس دن بھی مولانا غلام علی وزیری, جو پہلی جو کلاس آپ کی لحاظ سے ہوئی تھی, اس تقریب کے اندر جو ان کی گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ فرشتے آپ کے قدموں تلے پروں کو اپنے بچھاتے ہیں. تو آپ کی بڑی عظمت ہے, بڑی اہمیت آج کے بعد سے ہو گئی. اس سے پہلے مچھلیاں آپ کے لیے استغفار نہیں کرتی تھیں, اس سے پہلے ہوا میں اڑنے والے آپ کے لیے پرندے آپ کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے, جو آج سے ایسا ہونے لگا. تو اس کا آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا. اچھا, اب دیکھیے کام آپ کو معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے کہ پہلے تو علم بڑھانا ہے اپنا, اور علمی لحاظ سے مضبوط ہونا. آتائی بن کے کام نہیں کر رہا ہے یہاں پر کہ بہت سرسری سا ایسی آپ نے چٹ پٹ ٹائپ کا ایک علم حاصل کر لیا اور چند ایک مجلسیں وغیرہ پڑھنا سیکھ لی, اس کے بعد بس. یہ بات یاد رکھ لیجئے, آپ نے دیکھتی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو آپ نے اس سے اخلاق سے آراستہ نہیں کیا اور اپنے اندر کچھ ایسی اخلاقی خصوصیات پیدا نہیں کی, آپ کے اندر جتنی کمی ہے نا یہ ساری معاشرے میں ریفلیکٹ کرے گی. آپ دیکھتی ہیں کہ مجالس کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, خواتین کے خاص طور پہ مجالس کتنی زیادہ ہیں, لیکن ہمیں معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, آپ کتنی اٹینڈ کرتی ہیں, خواتین کی مجالس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. صبح سے جو آپ مجلس میں جانا شروع ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک کتنی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن دیکھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے, تبدیلی کیوں نہیں نظر آ رہی جبکہ اتنی مجلسیں ہو رہی؟ اس کا جواب بہت اچھا آیت اللہ سید